ٹیچرس کا جو پڑھانے کا طریقہ تھا وہ آسان تھا. جو اسائنمنٹس کرتا تھا وہ سارے ہی دھیان سے اور اچھی پرسنٹیج اسائنمنٹس میں آتی تھی. میں اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس سوال کا جواب دے سکوں اگر اللہ مجھ سے پوچھیں کہ میں نے جو تمہیں اولاد دی تھی اس کو میں نے ایکسٹرا اسمارٹ بنایا تھا. واٹ ڈیڈ یو ڈو اباؤٹ اٹ؟ احمد واز ڈوئنگ ہز حفظ, تو وہاں پہ اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ آئی وانٹ ٹو اینڈ اپ بینگ این عالم. جسٹیفائی مائی سیلف, میں نے سوچا کہ احمد حفظ کرے گا سب سے پہلے. تو او لیولس کا ٹیگ لے لیا. میں بچوں سے کہتا ہوں یار دیکھو یار آپ نے نا اس دنیا, میرے 7 اسٹیپس آف کیریئر لیڈر, اس میں کہتا ہوں بچوں سے دیکھو یار تمہیں اس دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ دنیا کیسے آپ سے نا برانڈنگ چاہتی ہے, آپ اپنے آپ کو برانڈ کرنا ہے اس دنیا کے سامنے. یہ ہمارا پوڈ کاسٹ چل رہا ہے بچوں کا, جن بچوں نے ماشاء اللہ اچھا پرفارم کیا ہمارے اسکول میں, olevels.com اسکول. اور آج جو ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہیں ماشاء اللہ حافظ قرآن, ماشاء اللہ 13 سال کے ہیں, اور انہوں نے ہمارا فزیکل اسکول بنی گالا میں جوائن کیا, اور الحمدللہ تقریباً 3 پیپرز دے چکے ہیں, اور اے اسٹار ماشاء اللہ گریڈ سیکیور کیے. حافظ بلکہ حفظ قرآن کے فوراً بعد انہوں نے جوائن کیا ماشاء اللہ. تو یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے ماشاء اللہ کہ حفظ کر کے آ کر 13 سال کی عمر میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے حفظ کی جو گیپ تھا اس کو کور اپ کیا, بلکہ آرام سے او لیولس کو کیچ کیا اور اے اسٹار ماشاء اللہ انہوں نے اچیو کیا. تو میرے ساتھ ماشاء اللہ احمد فاروق ہیں, حافظ احمد فاروق. کیسے ہیں حافظ احمد فاروق صاحب؟ ٹھیک الحمدللہ ماشاء اللہ. اپنے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیجیے. میرا نام احمد فاروق ہے, میں 13 سال کا ہوں اور ابھی او لیولس کر رہا ہوں. میرے 3 سبجیکٹس ہو گئے ہیں ماشاء اللہ, 2 اسٹارز, 1 اسٹار اور 2 A's آئے ہیں ماشاء اب اللہ. تک. فزکس سبجیکٹ بتائیے کون کون سے؟ فزکس میں اے آیا ہے, اور بایولوجی میں بھی اے آیا ہے, اور انگلش میں اے اسٹار ہے. انگلش میں اے اسٹار ماشاء اللہ. تو یہ حافظ قرآن ہے ماشاء اللہ. اور حفظ کرنے کے بعد آپ نے کتنے سال میں قرآن حفظ کیا؟ تقریباً 1.5 سال, تقریباً 1.5 سال میں حفظ کیا. آلموسٹ 2 ایئرس میں کیا ماشاء اللہ. تو آپ نے جو 2 ایئرس جو تھی وہ آپ کے اسکول کے ساتھ تھا یا اسکول چھوڑ دیا تھا؟ جب شروع کیا تھا تو کراچی میں شروع کیا تھا, تو اس وقت اسکول کے ساتھ ہوتا تھا. پھر جب ہم ادھر شفٹ آئے تو پھر ایک مدرسے میں, بیت السلام مدرسہ ہے ادھر, پھر باقی اسکول کے بغیر تھا, خالی حفظ ہوتا تھا ادھر. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے جوائن کیا olevels.com اسکول کو, تو اس وقت انہوں نے اپنا اسٹڈی حفظ کمپلیٹ کر لیا تھا, وفاق کا امتحان دے دیا تھا؟ جی الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسٹارٹ کیا. جی جی جی. آپ کو کیسے لگ رہا تھا آپ کو کہ کیا یہ کر پائیں گے حفظ کرنے کے بعد؟ جب احمد نے اپنا حفظ ختم کیا, ہی واز 10.5, اور پورا 1 سال اس نے اپنی گردان کی, اور اس نے 1 سال کے بعد وفاق دیا تھا ایٹ دا ایج آف 11.5. مطلب تقریباً 3 سال لگے گردان کے ساتھ. جی. تو وہ جو پورا 1 سال کا ڈیوریشن تھا جب احمد نے اپنا حفظ ختم کیا سے لے کر جب تک اس نے اپنا وفاق کا امتحان دینا تھا, اس پورا 1 سال آئی واز جسٹ وانڈرنگ کہ اب آگے میرے بیٹے نے کیا کرنا ہے. کیونکہ ایک چیز تو میرے ذہن میں بہت کلیئر تھی کہ آئی ڈیڈ ناٹ وانٹیڈ ہم ٹو بی اے پارٹ آف دا فارمل ایجوکیشن سسٹم جو ایک ہمارا چل رہا ہے. اس کے ملٹیپل ریزنس تھے. 1 سال کر کے کس کلاس سے انہوں نے چھوڑا حفظ کے لیے؟ گریڈ 3 کمپلیٹ کر کے انہوں نے کمپلیٹ نہیں کی تھی, اسٹارٹ لیا تھا بیکاز گریڈ 2 کمپلیٹ کر کے انہوں نے چھوڑا. جی جی, گریڈ 2 کمپلیٹ تھی, گریڈ 3 اسٹارٹ لیا تھا. جی. تو اسی ٹائم پہ کیونکہ انہوں نے حفظ شروع کیا تھا کراچی میں, ریفلیکشنز نام کا اسکول ہے, وہاں پہ حفظ جو ہے وہ اپنے کریکولر نارمل ایکٹیویٹیز اور ایجوکیشن کے ساتھ چل لائک اٹ واز کو. تو یہاں پہ آ کے آئی ڈڈ ناٹ فائنڈ اے ویری ریلیونٹ آپشن سملر ٹو دیٹ. لیکن جب آپ ایک پرٹیکولر انوائرمنٹ میں جاتے ہیں, وہ انوائرمنٹ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیتی ہے. تو اسی طرح جب احمد واز ڈوئنگ ہز حفظ, تو وہاں پہ اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ آئی وانٹ ٹو اینڈ اپ بینگ این عالم, اور وہ بھی میں نے مدینہ یونیورسٹی سے پڑھنا ہے. تو جب میں نے اپنے بچے کے منہ سے اپنے فیوچر کے بارے میں یہ سنا, تو دیٹ واز دا موسٹ پراؤڈ مومنٹ آف مائی لائف کہ میرا بیٹا خود یہ بات بول رہا ہے کہ اس کو عالم بننا ہے. پھر دا اونلی ریزن کہ مجھے اس کو فارمل ایجوکیشن لائک جو ایک ریگولر ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں نہیں ڈالنا تھا, کیونکہ میں اس کو اپنے اس اسٹیٹمنٹ لائک میرا وہ اس کا اسٹیٹمنٹ میرا مشن تھا کہ مجھے اس کو اس سے اب ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دینا. اینڈ آئی نیو کہ جو ہمارا ایک ریگولر اسکول سسٹم ہے اس میں بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں وچ آف کورس آئی ووڈنٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر. تو بہت ساری ریسرچ کرنے کے بعد ون فائن ڈے olevels.com
میری نظر میں آیا. میں نے اس کے اوپر تھوڑا مطلب جتنے بھی ان کے پوڈ کاسٹ تھے جو آپ کے اپلوڈڈ ہیں آپ کے یوٹیوب چینل پہ, آئی وینٹ تھرو دیم, اور مجھے ایسا لگا کہ دس از واٹ آئی وانٹ فار مائی چائلڈ. بٹ بیکاز یہ ایک ایسی چیز تھی جو ایک نارمل روٹین سے ہٹ کے تھی, اٹ ٹک می سم ٹائم ٹو میک مائی فیملی ایگری ٹو دس, کیونکہ ایک تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے حفظ, بچے کو حفظ میں ڈالنا از اگینسٹ دا فیملیز نارمل تھنگ, اور وہ تو الحمدللہ ہو گیا. پھر اب پڑھائی سب لوگ لک فارورڈ کر رہے تھے کہ جی اب حفظ ختم ہوگا تو اب اسکول جائے گا, کون سے اسکول جائے گا, بہت سارے کویشچنز آ رہے تھے. تو اس پوری چیز کے اگینسٹ بھی کھڑے ہو کے بتانا کہ جی بچہ اسکول نہیں جائے گا, وہ کچھ اور کرے گا, وہ ہوگی پڑھائی لیکن وہ اسکول نہیں ہوگا, یہ سمجھانا بہت مشکل چیز تھی. It's not. It's like absolutely a different concept. تو بہرحال پر الحمدللہ because I had the whole gap of 1 year where he was preparing for his وفاق exam. تو بہت دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے. تو پھر one day we made our son sit because he was also so mentally prepared that I am going to start a school, and he had a list of the top notch schools in mind because friends وہاں جا رہے تھے اور cousins وہاں جا رہے تھے. تو we sat and had a discussion کہ جی we are not like we don't want this normal school system for you, ہم آپ کے لیے olevels.com choose کرنا چاہتے ہیں. And then he had his concerns کہ جی میں یہ کیوں کروں, مجھے جلدی کیوں پڑھنا ہے, مجھے جلدی O-levels کیوں کرنا ہے. اینڈ دین تھینکفلی پھر آپ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی, آپ نے احمد کے سارے کنسرنس اس کو کلیئر کیے. اینڈ دا مومنٹ ہم آپ کے ساتھ میٹنگ کر کے باہر نکلے, Ahmed was so clear that he made up his mind کہ جی this is what, because even then we gave him an option کہ اگر سر جنید سے میٹنگ کرنے کے بعد بھی آپ کو لگا کہ آپ کو نارمل اسکول میں جانا ہے تو you're more than welcome, we won't be forcing you. تو الحمدللہ he was clear about all his ideas. And then we decided کہ بچوں کا بائن جو ہے وہ بہت ضروری ہے, ماں باپ کی طرف سے ون سائیڈڈ انسٹرکشن جو ہے. ایک تو ہماری جو سچویشن تھی اس میں ایک یہ والی چیز کہ آلریڈی ہماری مرضی سے ہمارے بچے نے حفظ کیا, بیکاز آبویسلی اتنی ینگ ایج میں بچے خود اپنا مائنڈ بہت کم ہوتے ہیں. آئی تھنک اراؤنڈ 2% آؤٹ آف 100% ہوں گے جو خود اپنے شوق سے حفظ کرتے ہیں. کہتے ہیں چھوٹی ایج کے جو حفظ ہے وہ ماں باپ کی قربانی ہوتی ہے. بالکل, ماں باپ کی قربانی, ان کی خواہش, بیسکلی قربانی سے زیادہ خواہش ہوتی ہے. تو جب ہماری خواہش پہ لائک اپنے زندگی کے یہ جو حفظ کے ایئرز ہوتے ہیں بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, بوتھ فار دا پیرنٹس اینڈ فار دا چائلڈ ایز ویل. بہت کچھ سیکریفائز بچے کو بھی کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا کہ قربانی کہ بچے کو تو کرنا ہی پڑتا ہے, بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا. جی بالکل, اپنا پلے ٹائم, اپنا اسکرین ٹائم, اپنا وہ فرینڈس والی چیزیں بہت لمیٹڈ ہو جاتی ہیں. تو وی وانٹیڈ ہز کنسینٹ ٹو بی دیئر جب ہم اس کو اس O-levels والے سسٹم, olevels.com والے سسٹم میں ہم اس کو کرنا چاہ رہے تھے, بیکاز ہمارے لیے اس کی کنسینٹ بہت زیادہ ضروری تھی. تقریباً 3rd کلاس کو انہوں نے مڈل سے چھوڑا ہوا تقریباً اپروکسیمیٹلی. اس کے بعد پھر 2.5 سال بعد یہ واپس آئے, وہ بھی O-levels میں اور ڈائریکٹلی فزکس کے ایگزام کے اندر. بالکل ایسا ہی. تو آپ کو کیسے لگا اسٹارٹ میں, آپ کو لگا کہ فزکس کر لیں گے, یہ کر پائیں گے؟ سر بیکاز احمد از مائی فرسٹ بورن, تو ہر وہ انتھوزیاسٹک اور ماں کی طرح جب آئی ہیڈ ہیم, تو جو اس کے فرسٹ ایئرس تھے when almost he was a baby, I had so many books in the house already, اور بہت میں نے اس کے ساتھ ہارڈ ورک کیا till class 3. مطلب اسکول میں he was always میتھ اسٹار, سپر اسٹار, ہر کمپٹیشن ون کر رہا ہے, اسپورٹس میں بھی ماشاء اللہ بہت آگے ہے. تو مجھے تھوڑا ڈر تھا کہ بیکاز جب آپ ایک بچے کو ہمیشہ ایک لیول پہ دیکھنے کے عادی ہوں, پھر ماشاء اللہ حفظ کر لیا, ایک اور اچیومنٹ آ گئی, تو ڈر اس بات کا تھا کہ بیکاز اگین اٹ واز اے آئیڈیا وچ واز ڈفرینٹ. تو پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیچھے ہو جائے یا وہاں تک نہ پہنچ سکے جو اس کی فل کیپیسٹی ہے. تو دیر ور ڈاؤٹس, آف کورس دیر ور کویشچنز ان مائنڈ. لیکن الحمد للہ اٹس بین 1 whole year and he's appeared in 3 exams, and not even one single day I made him sit with me or I made him do things. The credit all alone goes to the teachers, you of course, and him. اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے آف کورس. لیکن اس میں میرا کوئی رول کہیں بھی نہیں تھا. گھر پہ کسی بھی ٹائم میں نے اس کو کوئی ایکسٹرا ٹیوشنس, کوئی ایکسٹرا ایفرٹس, کوئی ایکسٹرا آورز, آئی وڈ, ٹیوشن تو بہت بعد میں آتی ہے نا, ایکسٹرا آورز بھی نہیں. آل ہی ڈیڈ واز اپنا روز کا اسائنمنٹ, اپنا جو ویکینڈ پہ جو ٹیسٹ پریپریشن کے اسائنمنٹس ہوتے ہیں یا جو ایوری ویک میں آپ کو جو ٹیسٹ اسائن کیا جاتا ہے
کا بس جو لمیٹڈ تیاری. تو الحمد للہ اٹ واز اے ویری اسموتھ پروسیس فار اس وچ واز ان ایکسپیکٹیڈ. لائک فزکس کے بعد میرا کانفیڈینس اور بہتر ہو گیا. مجھے یاد ہے آپ کی کالیں آتی تھیں, آپ کو کہتے بچہ پڑھ ہی نہیں رہا, ٹائم نہیں دے رہا, جی کیسے دے گا امتحان اس طرح. بالکل, کیونکہ مجھے یہی تھا کہ اپنا ایکسپیرینس ذرا شیئر کر دیجیے تاکہ آڈینس کو بھی ذرا ڈوبنے آ جائے. جی وہ یہی تھا کہ بیکاز اسکول پڑھا نہیں تھا اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹ فزکس کا پیپر, اور کیونکہ ہم ایک مطلب کلاس 3 سے ڈائریکٹ او لیولس کے اندر اور حفظ کرنے کے بعد 2-2.5 سال کا گیپ. بالکل بالکل اسٹڈیز سے گیپ. جی بالکل. اور وہ جیسے ہم کیونکہ وہی میٹرک, ہمارے زمانے میں میٹرک والا سسٹم کرتے رہے, اور پھر بچوں کو جب بھی سنا او لیولس کے ایگزام ہونے والے ہیں, بچوں کی تو نیندیں اڑ جاتی ہیں, بھوک اڑ جاتی ہے, ماں باپ کی بھی نیندیں اڑ جاتی ہیں, ملنا ملانا بند ہو جاتا ہے. اور ہمارا بچہ تو ایک بڑے ریلیکس ماحول میں بیٹھا ہوا ہے, اور میں اتنی اسٹریسفل ہو جاتی تھی اس کو دیکھ دیکھ کے مجھے ٹینشن ہو رہی ہوتی تھی کہ یار میرے بچے کا پیپر ہے, پڑھ کیوں نہیں رہا. پھر میں آپ کو ظاہر ہے ڈسٹرب کرتی تھی کہ بھائی سر آئی ایم سو ورڈ ہی از ناٹ اسٹڈنگ, کیا ہوگا کیسے ہوگا. اور آپ کو ہمیشہ ہوتا تھا کہ یو نو لیٹ ہم ہیو ہز اون اسپیس اور گیو ہم ہز ٹائم, ہی ول ڈو اٹ ان شاء اللہ. تو دین اگین ایز آئی سیڈ کہ اٹس آل تھینکس ٹو یو اینڈ دا ٹیچرز اور یور سسٹم, جس طرح سے یہ ڈیزائنڈ ہے کہ بچوں کو بہت آسان لگتی ہیں چیزیں. جیسے آئی واز آلسو ٹاکنگ اباؤٹ دس ٹو مائی فیملی کہ جب احمد ایگزام دے کے باہر نکلتا ایوری ٹائم ان تینوں ایگزامز میں, ہی واز سو شیور دیٹ ہی ہیز اسکورڈ این اے. اور میں اور میرے ہسبینڈ ایک دوسرے کو دیکھ کے سوچتے تھے کہ او ویسے ہی بول رہا ہے, بیکاز یو نو سب بچے ایسے ہی پیرنٹس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اینڈ دا ڈے ہی ہیڈ ہز ریزلٹ آؤٹ, تو میں نے اس کو آئی سو دا ریزلٹ اینڈ الحمد للہ آئی واز سو گلیڈ. اور میں نے اس کو ویسے ہی بول دیا کہ احمد یہ آپ نے کیا کیا, آپ کا تو بی آیا ہے. ہو ہی نہیں سکتا ماما میرا بی ہو, میرا تو اے ہے. تو ماشاء اللہ یہ جو ایک کانفیڈنس ہے یہ اس سسٹم سے ہی آتا ہے, یا ٹیچرس کی ایفرٹ سے آتا ہے, یا ایک آئی ڈونٹ نو دیر از سم میجک گوئنگ اراؤنڈ وچ وی اسٹل کی ناٹ انڈرسٹینڈ ٹل ڈے. بیکاز یو نو جس سسٹم سے ہم بلانگ کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے کتابیں بھرنی پڑتی ہیں, رٹے لگانے پڑتے ہیں, راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. اور لیکن یہ بچے تو مطلب اپنے ہی دنیا میں اور بڑے آرام سکون سے الحمد للہ ان کا سلسلہ چل رہا. اللہ تعالیٰ آگے بھی ایسے ہی جاری رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. آمین ان شاء اللہ. ان کو کامیاب کریں ان شاء اللہ. آپ کی بھی بڑی قربانی ہے بحریہ سے بنی گالا اسلام آباد آنا. جی الحمد للہ. جی بالکل. جی سر اس میں بھی ایک میں پوائنٹ ایڈ یہاں پہ یہ کروں گی کہ کیونکہ گھر میں ظاہر ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں. اب تو میں کیونکہ آئی ہیو بین اے پارٹ آف دس سسٹم, آئی ناؤ ہیو اسٹارٹیڈ موٹیویٹنگ پیپل کہ بھائی کیوں آپ اپنے بچوں کی زندگی کے ایئرز ویسٹ کر رہے ہیں, دے آر سو پریشیس. آپ ٹریولنگ کاسٹ دے رہے ہیں, آپ اسکولوں کی فیسیں دے رہے ہیں, آپ شام کی ٹیوشنز دے رہے ہیں, اور آپ اپنے بچوں کی زندگیوں کو اتنا اسٹریسفل بنا رہے ہیں, پھر بھی آپ کی گریڈز بیز اور سیز اور ہارڈلی ایز آ رہے ہیں. تو جب ہم ان سب چیزوں سے بیونڈ ہیں, لائک وی آر ناٹ پیئنگ ویری ہیوی ٹیوشن فیس, اور ہم اسکول کی اکنامک فیس بیسکلی, ہمارے پاس شام کو کوئی ٹیوٹرز کا ٹینشن نہیں ہے کہ بچوں نے ٹیوٹر کے پاس جانا ہے یا ٹیوٹر نے گھر آنا ہے, ہم نے ان کو ایکسٹرا پیسے دینے یا اس طرح کی چیزیں. تو پھر ہم اس چیز کے اوپر کہ ٹریولنگ آل دا وے فرام DHA Phase 5 ٹو بنی گالا, تو we are so fine with adjusting to this traveling کہ الحمد للہ. although we always, like you always gave us an option of having it online, but وہ جو ایک ایلیمنٹ تھا آف سوشلائزنگ, بیکاز احمد ہیز آلریڈی بین ان مدرسہ, اور پھر وہ ایک ماحول جو تھا وہ اس نے مس کیا تھا, اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس کو بالکل ہی آئسولیٹ کر دیں. وی وانٹیڈ ہم ٹو بی اے پارٹ آف دا سسٹم. جیسے بچے صبح اسکول آتے ہیں, اسمبلی ہوتی ہے, پھر وہ ایک کیونکہ ہم ہیں تو ہم وہی ٹپکل تھنکرز کہ بھائی جب تک بچہ اسکول نہیں جائے گا, اسمبلی میں کھڑا نہیں ہوگا, تو کیسے پتہ لگے گا کہ اس نے پڑھائی کی ہے. تو تھینک یو اگین کہ یو ہیو دیٹ سسٹم کہ کہیں نہ کہیں آپ نے پیرنٹس کو بھی کمفرٹ زون دینے کے لیے وہ ساری چیزیں اس کا حصہ بنائے کہ دیر از اے ڈسپلن کہ اتنے بجے آپ نے آنا ہے, پھر لنچ بریک ہے, پھر اتنے بجے ہوم ٹائم ہے. تو الحمد للہ زبردست. احمد ماشاء اللہ حفظ کر کے جب آپ نے یہ آئیڈیا سوچا کہ اب او لیولس کریں گے اور فزکس کریں گے, آپ کو کیسے لگا؟ آپ کو لگا کہ یار تو بہت آسان ہوگا؟ شروع میں تو اس طرح نہیں لگا تھا. شروع میں نے مما کو کہا تھا کہ مجھے اسکول ڈائری میں نے اس جگہ پہ نہیں جانا, مگر بس پھر مما نے بھی کہا کہ جب آپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد جب پہلے دن اسکول آیا تھا تھوڑا سا تھا, مگر پھر 1-2 دن بعد پھر صحیح ہو گیا تھا. کیسے لگا؟ آسان لگا مشکل؟ آسان تھا,
بہت آسان تھا، مگر شروع میں تھوڑی سی تھی ٹینشن، مگر تھوڑے مطلب 1-2 ہفتوں بعد پھر ایزی ہو گیا تھا اور بہت آسان تھا. صحیح. کیا چیز آپ کو آسان لگی؟ کس طرح؟ مطلب جیسے لوگ تو آپ سے کہتے ہوں گے، دوست وغیرہ آپ کے ہوں گے جو کہ او لیولس میں کوئی کر رہے ہیں دوست؟ جی نہیں، اس کے دوست تو چھوٹے ہیں نا، لائک گریڈ 8، اب دیو جسٹ اسٹارٹیڈ 8. اچھا 8 گریڈ جی جی. تو او لیولس کے بچے تو بڑے ہوتے ہیں، تو پھر تو کیسا آپ کو لگا؟ کیا کس طرح آپ نے؟ کہ ٹیچرس کا جو پڑھانے کا طریقہ تھا وہ آسان تھا. میرے خیال سے پہلے 2-3 دنوں میں بھی دوست بن گئے تھے، تو مطلب بالکل جیسے اسکول کا ہوتا ہے ویسے ہی تھا. تو مجھے کوئی اس طرح کی پریشانی نہیں تھی کہ میں نے حفظ کے بعد سیدھا او لیول شروع کر دیا. سارا صحیح چل رہا تھا. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں یار حفظ کرنے کے بعد تو یار بچے کی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہوتی، 2-3 سال کا ایک بہت بڑا گیپ ہوتا ہے، پڑھائی نہیں کی ہوئی، میتھس نہیں پڑھی ہوئی اور بہت سارے سبجیکٹس نہیں پڑھے ہوئے. پھر حافظ ایک بچے جو ہے 5th کلاس 6th کلاس کر کے چھوڑ کے آ رہا ہے، تو اس میں لگتا ہے آپ ایک جمپ کر رہے ہیں. یہاں پر تو اچھا خاصی جمپ ہو گئی نا، 3 4 5 6 7 8 جی 5 سال کی جمپ ہو گئی. تو اس 5 سال کی جمپ کے جب آپ نے ایک دم سے جب آپ نے لوڈ لیا آپ پڑھنے کے، جب آپ کی امی بتا رہی ہیں کہ جب امی آپ کو ٹینشن ہوتی تھی کہ پڑھ ہی نہیں رہا ہے تو کیسے امتحان کیسے دے گا؟ ابھی بھی. تو ایسا کیا ٹیکنیک ہے آپ کے پاس؟ بس جب وہ میرا حفظ ختم آیا تھا تو جو اسکول کے آنے تک اور حفظ ختم کے بیچ میں جو ایک گیپ تھا اس کے اندر گھر پہ کوئی ورک شیٹس پرنٹ آؤٹ کر کے بس وہی فل کی تھی. اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا پڑھائی نہیں کی تھی. بس جو اسائنمنٹس کرتا تھا وہ سارے ہی دھیان سے اور اچھی پرسنٹیج اسائنمنٹس میں آتی تھی، تو پھر اسی لیے ٹیسٹ. ویڈیو اسائنمنٹ کتنی ہیلپ فل کرتی ہے آپ کو؟ جو ہمارے جو ویڈیو اسائنمنٹ کا اسٹرکچر ہے کہ شروع میں ایک بچوں کو ویڈیو اسائنمنٹ جو ہوتی ہے وہ جو ٹیچر اس دن کلاس میں پڑھا رہی ہوتی ہیں اس سے وہی چیز بتاتی ہے مگر تھوڑی ڈیٹیل میں بتا دیتی ہے. پھر جو ٹیچر ہوتی ہیں وہ اس کو ایکسپلین کرتی ہیں کہ آج یہ ٹاپک ہے. اور ویڈیو اسائنمنٹ یہ ہیلپ کرتی ہے کہ وہ آپ کو پہلے ایک جیسے اوور ویو دے دیتی ہے کہ اس ٹاپک کے بارے میں، تو پھر تھوڑا آسانی ہو جاتی ہے اس ٹاپک کو سمجھنے میں. آسانی ہو جاتی ہے. صحیح ماشاء اللہ. ٹھیک. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ حفظ کرنے کے بعد، چونکہ ماشاء اللہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بلکہ ہمارا جو بچے حفظ بنتے ہیں ان کو سب سے بڑا چیلنج یہ آتا ہے ماں باپ کو، یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، پھر جی بالکل اس کی ایجوکیشن کیا ہوگی، وہ کیسے لے کے چلے گا. اچھا اور ہم نے بھی ملٹیپل ٹائمس فیس کیے ہیں کہ ماشاء اللہ ایسے بچے آتے ہیں حفظ کر کے تھوڑا سا ان کی نا وہ تھوڑی سی ماں باپ کو تھوڑی سی ہمت دلانا پڑتی ہے. ہمت بہت جلدی ہار رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ نہیں کرنا. اگلے ہر روز ایک تھوڑی سی جنگ ہوتی ہے شروع میں نا، اسٹارٹ میں کہ یہ نہیں ہو رہا لیکن وہ تھوڑی سی ہمت اگر مل جائے نا اور بچہ وہ ٹائم دے دے تو ماشاء اللہ حافظ جو ہے نا اکثر بچوں نے اے اسٹار حافظ بچوں نے کنٹینیوسلی پورے او لیولس میں اس طرح کے ماشاء اللہ لیے ہیں. تو ماشاء اللہ صلاحیت ہو جاتی ہے حفظ کرنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد ان کے اندر صلاحیت ہو جاتی ہے. لیکن بس وہ ایک جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شروع میں جو ان کو نا گاڑی کو اسٹارٹ کرنا نا وہ ایک تھوڑا سا ایک چیلنجنگ ہوتا ہے. کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے؟ مطلب کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمت دلانی ہوتی ہے ان کو، لگ رہا ہوتا ہے میں کر نہیں سکتا. آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو ہمت دلانی پڑتی ہے؟ سر دین اگین دیٹ ڈپینڈس کہ مائنڈ سیٹ کیا چل رہا ہے بچوں کا بھی اور پیرنٹس کا بھی. میرا یہ خیال ہے کہ اگر پیرنٹس آر کلیئر کہ ان کو اپنے بچوں کے فیوچر سے کیا چاہیے، جیسے میں نے اکثر یہ ایک بات کوٹ کی ہے کہ نارملی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جب مطلب کچھ سال پہلے تک یہ ہو رہا تھا کہ جب ایک بچہ پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں شو کر رہا ہوتا تھا اور وہ بالکل اپنے اسکول کو پسند نہیں کر رہا ہوتا تھا تو مشورہ یہ دیا جاتا تھا کہ بچے کو حافظ بنا دیں. ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو حافظ اس لیے بنایا کیونکہ مجھے یہ ریئلائز ہوتا تھا بیکاز وین ہی واز ٹو اسمال کہ ہی ہیز سم تھنگ ان ہز مائنڈ، لائک ہی ہیز سم ایکسٹرا پاور. تو میں اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس سوال کا جواب دے سکوں اگر اللہ مجھ سے پوچھیں کہ میں نے جو تمہیں اولاد دی تھی اس کو میں نے ایکسٹرا اسمارٹ بنایا تھا، واٹ ڈیڈ یو ڈو اباؤٹ اٹ. تو ٹو جسٹیفائی مائی سیلف میں نے سوچا کہ احمد حفظ کرے گا سب سے پہلے. تو ایک تو چیز یہ بیکاز آئی واز کلیئر کہ میرا بیٹا کیونکہ اسمارٹ ہے تو وہ اپنی اسمارٹنیس سب سے پہلے اپنے ریلیجن، اپنی کتاب، اپنی اس فرض بیسکلی ایک جو دین کو آگے بڑھانے کا فرض ہے اس کے لیے کام کرے. تو جب الحمدللہ پھر جب حفظ کیا تو دا تھنگس ور مور کلیئر کہ ناؤ واٹ از نیکسٹ. تو ایز آئی مینشنڈ آلریڈی کہ ہی ہیڈ سم تھنگ دیٹ یو نو پروبیبلی پھر وہ ایک پرٹیکولر ایک فیز کا بھی وہ ہو سکتا ہے امپیکٹ کہ احمد نے مجھے آ کے بولا کہ جی مجھے عالم بننا ہے اور مجھے مدینہ یونیورسٹی سے
پروبیبلی بعد میں شاید اس کے دماغ سے وہ بات نکل بھی گئی ہو, لیکن ٹو می دیٹ واز آور مشن, دیٹ بیکیم مائی مشن کہ جی مجھے اپنے بیٹے سے یہی چاہیے. سو وین آئی واز کلیئر, جب میرا اپنا آئیڈیا اپنے بچے کے فیوچر کے لیے کلیئر تھا, مجھے پتہ چل گیا کہ اب مجھے ایک نارمل سسٹم سے یہ نہیں مل سکتا, یا اب میری بہت بڑی جنگ ہو جائے گی اگر میں نے نارمل سسٹم میں یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی. تو وین دا پیرنٹس آر کلیئر اباؤٹ دیئر چلڈرن کہ ان کو اپنے بچے کے فیوچر سے کیا وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, تو آئی تھنک اٹ بیکمز مچ ایزیئر. پلس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از both the parents have to be on the same page. When they are on the same page, they have to bring the child to the same page as well. Like not exactly I mean کہ بچے کو اپنے پیج پہ لے کے آئیں, پوائنٹ از کہ سب ایک ہی پیج پہ ہوں, اس میں کوئی زبردستی والا ایلیمنٹ نہ آئے, مطلب بچے کو سمجھیں, اپنی بات سمجھیں. جیسے مجھے یاد ہے ایک دفعہ آئی واز گیٹنگ اپسیٹ کہ بیچ میں بھی کسی وجہ سے, بیکاز احمد کے جو جتنے بھی فرینڈس ہیں, کزنز ہیں, وہ سب نارمل اسکول میں جا رہے ہیں. اینڈ اوبویسلی جب وہ گھر آتے ہیں دے آل پریزنگ اباؤٹ دا اسکول میں یہ ہوتا ہے, اسکول میں یوں فن ہوتا ہے, یوں فن ہوتا ہے, یوں فن ہوتا ہے. تو ایک ٹائم آیا جب بیچ میں کچھ 1-2 ہفتے کا یہ فیز تھا کہ احمد اسٹارٹڈ بینگ ریبیلیس کہ نہیں جی مجھے تو ایک نارمل اسکول میں واپس ڈال دیں. تھوڑا سا بیچ میں آڈینس کو کیچ کر دوں, ہم نے جو اسٹارٹ کیا تو ایک چھوٹے سے بینگلور سے اسٹارٹ کیا تھا, تو ہوتا ہے نا کہ جو ایک بڑے اسکول کی جو ایک فینسی لک ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں تھی. جی جی. تو اس وقت جو تھا لازمی بات ہے جو بچے ہوتے ہیں جب آتے تھے تو وہ دیکھتے تھے ایک چھوٹا سا ایک گھر میں ایک اسکول کھلا ہوا ہے, وہاں پہ کچھ پڑھائی ہو رہی ہے, تو وہ ایک فینسی اسکول کو, ایک بڑے اسکول کو دیکھ کر تو بچوں کے ذہن میں ایک امیج آتا تھا. الحمد للہ اب اللہ کا شکر ہے ہمارا تقریباً 11 کنال کا پریمیسز ہے الحمد للہ بنی گالا میں. تو اس وقت ایک چیلنج تھا, بہت سے بچوں کو اس طرح کے چیلنجز آئے. جی بالکل جی, پروبیبلی دیٹ واز آلسو اے پارٹ. لیکن کچھ اور بھی چیزیں تھیں مجھے اب جیسے اسکول میں بڑی بڑی وہ ہائی کلاس کی کینٹینز, جیسے جس اسکول کی میں بات کریں آئی ووڈنٹ نیم اٹ, بٹ وہاں پہ اسکول کے اندر ہی کوئی فاسٹ فوڈ کی فرینچائز بھی تھی, تو وہ ایک الگ ایلیمنٹ تھا اٹریکشن کا. بچوں کو تو آج کل یہی چاہیے ہوتا ہے. تو بہرحال وہ پھر یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی احمد ہی وانٹس ٹو موو آؤٹ آف ہیئر اینڈ ہی وانٹس ٹو گو ٹو دا نارمل اسکول. تو آپ نے مجھے کہا کہ آپ اس سے کہہ دیں کہ اٹس اوکے, لائک یو کانٹ بی ریبیلیس ٹو یور چائلڈ. آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے لیے یہ صحیح ہے اور یہ آپ کے لیے غلط ہے. ایون دین اف دے وانٹ ٹو میک دیٹ رانگ چوائس, تو کبھی کبھی زندگی میں بچوں کو غلط چوائسیز بھی کرنے دینے کا موقع دینا چاہیے, بیکاز دیٹس دا لرننگ. بیکاز ایونچولی ہمیں فرما بردار بچے نہیں بنانے, ہمیں اسمارٹ بچے بنانے ہیں جو اپنی زندگی کے لیے صحیح یا غلط میں سے ڈیسائڈ کر سکیں کہ واٹ ڈو دے وانٹ فار دیئر لائفز اور واٹ ڈو دے وانٹ اہیڈ. تو مطلب میرے لیے تو آپ ہی یو آر دا سپورٹ سسٹم, بیکاز ایوری ٹائم آئی گیٹ I get questioned about my thoughts, یا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, یا مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ I need guidance کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے. تو الحمد للہ thank you so very much, you're always there, you're guiding me right, اور things are going well الحمد للہ. الحمد للہ ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ یہ ایک بہت زبردست ماشاء اللہ اسٹوری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ماں باپ حفظ اس لیے نہیں کرا پاتے کہ وہ یہی سوچ کے کہ بچوں کا آگے اسکولنگ کا کیا ہوگا. جی. اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اللہ تعالیٰ نے الحمد للہ ہمیں بھی کسی ذریعے میں استعمال کر لیا ماشاء اللہ ان کے حفظ کے لیے, کہ ماشاء اللہ حفظ میں آئے اور اپنے آپ کو نہ صرف کور اپ کیا بلکہ او لیولس میں آ کر اور اے اسٹار گریڈس ماشاء اللہ لیتے ہوئے اپنے او لیولس کمپلیٹ کر رہے ہیں. اور اکثر مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں یار جلدی کیا ہے, اتنی جلدی کیا؟ تو ماشاء اللہ دیکھیں کتنا زبردست ہے کہ ابھی اپنا انٹرنشپ بھی کنٹینیو کریں ساتھ میں, اور ساتھ میں پھر جو اپنا او لیولس کمپلیٹ کریں اس کے بعد پھر اپنے اے لیولس لیں, بی ٹیک پروگرام لے کر پھر اپنے ساتھ عالم کا کورس بھی شروع کر دیں. تو مطلب ہمارے سسٹم میں اتنی فلیکسیبلٹی موجود ہے کہ بچہ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو بھی کرتا رہے اور اپنا عالم کا کورس بھی اپنے, اور انشاءاللہ ہمارا اپنے خود بھی کوشش ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ مجھے اس موقع ملے میں سسٹم کے اندر اس میں عالم کا کورس کو انٹیگریٹ کروں. کیونکہ او لیولس کا ٹیگ لے لیا, میں بچوں سے کہتا ہوں یار دیکھو یار آپ نے نا اس دنیا, میرے 7 اسٹیپس آف کیریئر لیڈر, اس میں کہتا ہوں بچوں سے دیکھو یار تمہیں اس دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, یہ دنیا کیسے آپ سے نا برانڈنگ چاہتی ہے, آپ اپنے آپ کو برانڈ کرنا ہے اس دنیا کے سامنے, اسٹوریز بنانی ہے, واو اسٹوریز بنانی ہے اپنے آپ کو. اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ڈیسیجن, میں اپنے آپ کو مغرور نہ ہوں, میں کہوں جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کے فضل سے, اور لوگوں کی نظروں میں اللہ مجھے بڑا بنا دے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا ہے, اللہم اجعل فی عینی صغیرہ, اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا کر دے, وفی اعین الناس, اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا کر دے.
تو اس کے لیے آپ کو کیا ہوتا ہے اسمارٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. میں بچوں سے کہتا ہوں ایک ڈسٹنکشن لے لو, ایک ڈسٹنکشن, جی اور تمہارے پاس زندگی بھر میں کہانی ہوگی. تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں انہوں نے او لیولس کیا ہوا ہے, کتنے لوگوں نے اے لیولس کیا ہوا ہے. کوئی نہیں کہے گا آئی ہیو ڈن او لیولس, کوئی نہیں کہے گا I got distinction in chemistry when I was 13 years old. Yeah, that's a big Oh thing. my God, that is a story. You make my day. Yeah. بندہ جو سنے گا نا وہ کہے گا oh my God یار یہ چھوٹا سا کتنے سیکنڈ کا 10 سیکنڈ کا ایک انٹروڈکشن ہے. You have to understand. ایک سبجیکٹ میں لے لو, بس ایک سبجیکٹ میں. میں کہتا ہوں باقی سبجیکٹ میں نہیں چاہیے. کوئی نہیں کہے گا دوبارہ ڈسٹنکشن لینا, ایک سبجیکٹ میں لے لو. یہ برانڈنگ کا آپ کو دنیا میں رہنا ہے, دنیا کو سمجھنا ہے. You have to create those wow stories. اور اس نیت سے کرو یہ wow stories کہ اللہ میاں مجھے امپیکٹفل بنا دے. اللہ کرے میں لوگوں کو سے جب دین کی بات کروں تو لوگ مجھے سنے یار یہ وہ بچہ ہے جس نے 13 سال میں کیمسٹری میں ڈسٹنکشن لیا تھا, تو میری بات میں کتنا اثر ہو جائے. اللہ کرے وہ میری بات, یہ میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے نہیں کر رہا, بلکہ میں اپنی دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں کہ لوگ میری ویلیو, میری بات کو سمجھیں اور میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ سر سوری آپ بات کریں, یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جیسے یہ والی جو اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ اف یو ٹاک اباؤٹ مسلمس, تو مسلمان صرف باتیں کرتے ہیں, کچھ کر کے نہیں دکھاتے. اسی طرح لوگ جیسے آپ نے کہا کہ حفظ کرانے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ پھر ان کا فیوچر ختم ہے. تو اگر آپ حافظ بھی ہیں, ڈسٹنکشن ہولڈر بھی ہیں, ارلی ایج پہ او لیولس بھی ہے, دین اوبویسلی یو بیکم اے واو فیکٹر فار دا ورلڈ کہ حفظ کے ساتھ بھی یہ سب اچیو کیا جا سکتا ہے. بالکل ایک اچھا مسلمان بھی. جی اگر یہ اسمارٹ ڈیسیجنز لی جائیں تو بچہ کیا کر سکتا ہے؟ کمپلیٹ او لیولس, ڈسٹنکشن, کریٹ اے واو فیکٹر. جی اچھا جی او لیولس کمپلیٹ کیا, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے, انٹرنشپ کر رہے ہیں. یو کین ویری ایزیلی, ایک بچہ جو ہے اپنا او لیولس کرنے کے بعد جب بی ٹیک پروگرام میں کھڑا ہوتا ہے نا, تو بہت ایزیلی اپنی نہ صرف ایجوکیشن کو فری آف کاسٹ کر لیتا ہے بلکہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. پھر آپ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کیا, آپ نے اپنا اے لیولس یا اپنے انٹر کمپلیٹ کیا آپ نے, جو کہ عام طور پہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے عالم بننے کی. اب آپ بائی دا اینڈ آف آپ کا جو اے لیولس یا بی ٹیک پروگرام ہے اینڈ ہوا 2 سال کے, اس وقت تک آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے ہیں, وچ مینس کہ یو آر ناٹ جسٹ پیئنگ یور فیسز بٹ آلسو یو آر ارننگ, اور اپنے آپ کو بالکل اپنے انڈیپینڈنٹ بنا لیا. پھر آپ اپنے اس ٹائم کو آپ کہیں کہ میں اپنے وقت کو عالم بننا چاہتا ہوں, دین کو دین سیکھنا چاہتا ہوں. تو اس طرح کہ 3 گھنٹے کے ایسا کوئی پروگرام انشاءاللہ ہمارا اپنے خود اللہ کرے مجھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس توفیق کے لیے کہ میں اس کے لیے کوئی ایسا اچھا سسٹم ڈیزائن کر سکوں بچوں کے لیے کہ یار بچے اپنے ڈگری پروگرام کو بھی کیری آن کر رہے ہیں, they are continuing their bachelor's program, at the same time they are doing the job and at the same earning money and saving their food. ان کو ایسا نہیں لگے گا یار میرے پتہ کھاؤں گا کہاں سے, عالم بن گیا تو میری بریڈ اینڈ بٹر کیا ہوگی, یہ ان کو فکر ہی کوئی نہ ہو. اور ساتھ میں وہ اپنے اللہ کا دین کو سیکھ رہے ہیں اس نیت سے کہ امپیکٹفل ہو کر لوگوں تک پہنچا دیں. تو یہ تینوں چیزیں اس میں مرج ہو جائیں. تو الحمدللہ کوشش ہم نے کی کہ حفظ پروگرام کو بھی ہم اس طرح ڈیزائن کریں. ہمارا ابھی پری حفظ پروگرام لانچ ہوا ہے کہ 1 گھنٹے میں بچے کو اسکول سے پہلے صبح 7 بجے سے 8:30 بجے تک 1.5 گھنٹے کے اندر بچوں کو کم سے کم اس طرح کر دیا کہ 30 دفعہ قرآن کو ختم کر لیں. پری حفظ پروگرام. اور 30 دفعہ قرآن پاک ختم کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ قرآن اتنا آسان ہو جائے گا, اتنا منہ پہ چڑھ جائے گا کہ وہ جب وہ یاد کرنے بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو بڑا آسانی سے یاد ہوتا چلا جا رہا ہے. تو پھر وہ 1 سال کا گیپ لے کر, بس 1 سال کا گیپ لیں گے, انشاءاللہ حفظ کریں گے اور بیک ٹو دا ٹریک واپس آ گئے. تو انشاءاللہ اللہ کرے ایسے سسٹم بن جائے, ایک ایکو سسٹم بن جائے جہاں پر حافظ, او لیولز, پیروں پہ کھڑے ہو جانا, اے لیولز, جاب, اور آپ کی عالم دین, قرآن کو اور حدیث کو اور اللہ اس کے رسول کی, اور ایک ایسا ماحول جہاں پر سنتوں پر جو مقصود ہے ان سب چیزوں کا, اللہ سے قریب ہو جانا, اپنا وقت کا صحیح استعمال کر کے اپنے وقت کو اللہ سے اور اللہ اس کے رسول اپنی آخرت کی تیاری کرنے کا ذریعہ بن جانا. تو جو اس کا مقصود ہے, وہ جو اینڈ رزلٹ ہے, وہ یہ اینڈ رزلٹ ہے کہ اللہ سے تعلق مع اللہ سے تعلق قائم ہو جائے. تو یہ ساری چیز, سارے ایفرٹس کا یہ اینڈ رزلٹ ہے. اللہ کرے ایسی کوئی ایفرٹ بن جائے, ایکو سسٹم بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, ٹائم دیا ماشاء اللہ, بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ, جزاک اللہ خیر.